کیا ہے پہلگام واقعہ؟ یہ اسرائیل کی پراکسی جنگ ہے جس میں وہ اپنے اسٹریٹجک پارٹنر بھارت کی مدد سے لڑ رہا ہے۔ اس کا پہلا مقصد فلسطین میں اپنے مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ دوسرا مقصد پاکستان کو دشمن نمبر 1 سمجھتے ہوئے اسے بھارت کے ذریعے مصروف رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان کی جہادی فتووں اور متحدہ امت محاذ کے بعد دنیا بھر کی اسلامی تحریکیں متحرک ہو سکتی تھی۔ پہلگام واقعہ را موساد اور CIA کا فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس جعلی جنگ کی آڑ میں اسرائیل فلسطینیوں کا صفایا کر رہا ہے اور امکان ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرانے کی تیاری کر چکا ہے۔ ٹرمپ اپنے آپ کو امن کا سفیر پورٹریٹ کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب فلسطین میں جنگ بندی کے بجائے اسرائیل نے 22 اپریل کے بعد حملے تیز کر دیے ہیں، جس میں 2000 لوگ مزید شہید ہو چکے ہیں اور 5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ مودی کی ذمہ داری ہے کہ دھمکیوں اور کبھی سرجیکل سٹرائکس کے ذریعے پاکستان کو الجھائے رکھے گا تاکہ اسرائیل جلد اپنا مشن مکمل کر لے۔ بھارت جنگ نہیں کرے گا، نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے، وہ صرف اسرائیلی مشن کا ساتھ دے رہا ہے۔ یاد رکھیں، ٹرمپ کی پاکستان کو دو طرفہ تجارت کی پیشکش بھی اسے فلسطین فوکس سے ہٹانا ہے، جسے پاکستانی اداروں اور دینی جماعتوں کو سمجھنا ہوگا۔ دوسری جانب ایران کو فکس کرنے کے لیے اس کے ساتھ ڈائلاگ کا ڈول ڈالا گیا۔ جہاں تک معاملہ ہے عرب دنیا کا، تو انہیں شیشے میں اتارنے کے لیے ٹرمپ خود عرب ملکوں کے دورے پہ ہے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ فلسطین سے دنیا کی نظریں ہٹی رہیں اور اسرائیل ان کا صفایا کر سکے اور اپنا مشن مکمل کر سکے۔ پاکستانی فوج نے شاندار کارکردگی دکھائی ہے، جس میں پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ اسی طرح جب فلسطین سے اسرائیلی اور کشمیر سے انڈین فوجیں بے دخل کر دی جائیں گی، تب ہم انشاءاللہ جشن منائیں گے، بلکہ پوری امت ہی جشن منائے گی۔ دوستو، گزشتہ 1.5 سال سے یورپ، ایشیا، امریکہ اور افریقہ کے ہر ٹی وی چینل اور اخبارات میں فلسطین میں اسرائیلی مظالم اور منظم قتل عام کی سرخیاں چل رہی ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم سب اسرائیل اور اس کے حمایتی ممالک کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ اسرائیل نفرت کی علامت بن گیا تھا۔ غزہ کی تباہی اور معصوم بچوں اور خواتین کا قتل عام روز کا معمول بن گیا تھا۔ نیتن یاہو کی جنگی جرائم پہ عالمی فوجداری عدالت نے وارنٹ تک جاری کر دی۔ مسلم حکمرانوں کا ضمیر سویا، مظلوم فلسطینی تنہا رہ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا، اسی دوران پاکستان کے علماء نے متحدہ امت محاذ بنا کر اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جو اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ یہ عالم اسلام کو جگا سکتا تھا، عالمی اسلامی تحریکوں کو متحرک کر سکتا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی میڈیا نے فلسطین کو قصہ پانینہ بنا دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کا محور پاک بھارت جنگ، ایٹمی دھمکیاں اور مودی کا رد عمل بن گیا ہے۔ اسرائیلی جرائم تو کہیں پس منظر میں غائب ہو گئے ہیں، پاکستانی حکومت اور ادارے اسی میں بری طرح الجھ کے رہ گئے ہیں اور ان کی نظر اصل جنگ سے ہٹ چکی ہے۔ یاد رکھیں، فلسطینیوں کا صفایا اور مسجد اقصیٰ کا انہدام مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا، اس لیے عالم کفر نے اس کی ساری تیاری مکمل کر لی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جنگ خالصتاً مذہبی ہے، لیکن مسلمان اسے شاید نہیں سمجھ رہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کو متحرک اور منظم ہونا چاہیے، ورنہ یہ آخری لمحات بہت بڑی چھلانگ لگانے والے ہیں۔ یہ میڈیا وار موساد، را اور CIA نے مل کر چلائی، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اسرائیل کبھی براہ راست پاکستان کو نہیں نلکارے گا، بلکہ بھارت جیسے پراکسیز اور سہولت کاروں کے ذریعے اسے مصروف رکھے گا۔ بھارت اسرائیل کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، دونوں کے درمیان دفاعی معاہدے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام موجود ہے۔ ان کا گریٹر اسرائیل اور مہا بھارت کا نعرہ اور طریقہ کار سب ایک جیسا ہے۔ اور رہا امریکہ، تو امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی ہے، جو اسے اربوں ڈالر کی فوجی امداد اور اقوام متحدہ میں ویٹو پاور سے تحفظ دیتا ہے۔ امریکی میڈیا فلسطینی مظالم کو چھپاتا ہے اور پاک بھارت تناؤ کو ہوا دے کر اسرائیلی جرائم پر پردہ ڈالتا ہے۔ دوستو، پہلگام واقعے کے بعد امریکی میڈیا نے بھارتی بیانی کی حمایت کی اور پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات کو تقویت۔ امریکی ٹیک کمپنیاں فلسطین اور کشمیر کی حمایت میں مواد سینسر کرتی ہیں، جبکہ اسرائیلی پروپیگنڈے کو فروغ دیتی ہیں۔ امریکہ عالمی اداروں کے ذریعے پاکستان پر معاشی اور سفارتی دباؤ ڈالتا ہے تاکہ وہ اس سازش کے خلاف مزاحمت نہ کر سکے۔ تو دوستو، اسرائیل فلسطین میں اور بھارت کشمیر میں ایک جیسے ہتھکنڈوں سے مظلوموں کی آواز کو دبا رہے ہیں۔ دونوں فاشسٹ ایجنڈے پر گامزن ہیں اور پاکستان کے وجود کو مٹانا ان کا مشترکہ ہدف ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ نظر رکھیں، نہ کہ وقتی کامیابی اور کھیل کود میں۔ آپ تاریخی طور پر دیکھ لیں کہ 71 کی پاک بھارت جنگ میں اسرائیل نے ایران کے راستے بھارت کو پاکستان کے خلاف ہتھیار دیے۔ 9 کی کارگل جنگ کے دوران اسرائیلی ڈرون، لیزر گائیڈڈ میزائل اور توپ خانہ کشمیر میں استعمال ہوئے تھے۔ 2004 میں بھارت نے اسرائیل سے فالکن ایئر بورن کنٹرول سسٹم خریدا۔ 2016 میں اسرائیلی ایشون بیلسٹک میزائل شکن نظام کا تجربہ کیا گیا۔ 2020 میں اسرائیل بھارت کا دوسرا بڑا ہتھیار فراہم کرنے والا ملک تھا، جو کشمیر اور LOC پر مظالم کے لیے استعمال ہوئے، اور یہ ہتھیار آج بھی فلسطینیوں اور کشمیریوں کا خون بہا رہے ہیں اور بھارت اسرائیل کے جرائم کا کھلا ساتھی ہے۔
یہ پہلگام واقعہ پہلی دفعہ نہیں کروایا گیا بلکہ ایسے فالس فلیگ آپریشن کی تاریخ جس میں بھارت ہمیشہ کوئی ڈرامہ رچا کے پاکستان پر ملبہ ڈالتا رہا اور یہ مودی اور RSS کا منشور ہے۔ مقصد پاکستان کو بدنام کرنا، عالمی سطح پہ اسے تنہا کرنا اور تحریک آزادی کشمیر کو کمزور کرنا۔ دیکھیں 71 میں انڈین ایئر لائنز کا جہاز اغوا کر کے مشرقی پاکستان کی پروازیں بند کروا دی گئی۔ 2001 میں انڈین پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ 2007 میں سمجھوتہ ایکسپریس دھماکہ بعد میں ہندو انتہا پسندوں کا کردار ثابت ہوا۔ 2008 کے مئی حملوں میں پاکستان کو بغیر ثبوت مورد الزام ٹھہرایا گیا اور 2019 میں پلوامہ حملہ ہوا، اس میں مودی سرکار نے سیاسی فائدے کے لیے 40 فوجی جوان قربان کیے، جیسا کہ ستیہ پال ملک نے اسے بے نقاب کیا تھا کہ یہ مودی سرکار نے ہندو کوڈ کے لیے کیا۔ 2025 پہلگام واقعہ بغیر تحقیق پاکستان پر الزام لگا کر آبی جارحیت کی دھمکی دی گئی جو کہ ایک آڑ تھی، لیکن اصل مقصد ہم بتا چکے ہیں کہ یہ موساد اور CIA کی مشترکہ سازش تھی جس کا ہدف فلسطین میں جاری نسل کشی اور غزہ کی تباہی سے توجہ ہٹانا تھا اور عالمی ذرائع ابلاغ کی توجہ اور دھیان ڈائیورٹ کرنا تھا، جس میں وہ اب تک کامیاب رہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملے کے بعد اسرائیل نے 1 لاکھ سے زائد معصوم فلسطینی شہید، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین تھیں۔ گریٹر اسرائیل کے خواب اور مسجد اقصی پر ممکنہ حملے کے لیے فلسطینیوں کا صفایا ان کا ایجنڈا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ بالا تر ہے۔ اس واقعے کے بعد صرف 15 دن میں اسرائیل نے مزید 2000 فلسطینی شہید کیے اور 5 لاکھ افراد لے گھر۔ اب اسرائیل کو یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان کو مصروف اور عربوں کو مرغوب کر دیا گیا ہے اور وہ کسی بھی وقت مسجد اقصی پر دست درازی کر سکتا ہے۔ اللہ دوستو، پاکستان عالمی اسلام کی امید تھا، اسی لیے اسے اس سازش کا مرکزی ہدف بنایا گیا۔ پاکستانی علماء کے جہادی فتووں نے اسرائیل اور بھارت کو خوفزدہ کیا تھا کیونکہ یہ عالمی اسلام کو متحد کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور جہاں تک موجودہ حکومت کا سوال ہے تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مورے نہ بن جائیں، مگر پاکستانی عوام فلسطین اور کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ اسرائیل فلسطین میں اور بھارت کشمیر میں ہندو آباد کاری، وقف قانون کا خاتمہ اور مظالم کے ذریعے مظلوموں کو دہشت گرد ثابت کر رہا ہے۔ ان کا ہدف بھی وہی مظلوموں کی حمایت ختم کرنا اور پاکستان کو تنہا کرنا ہے۔ دوستو، مسلم حکومتیں اپنے اقتدار کے خوف میں اسرائیل اور امریکہ سے ڈرتی ہیں، لیکن عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاگیں۔ فلسطین ہمارا قبلہ اول، کشمیر ہماری شہرک اور پاکستان زیر تعمیر اسلام کا قلعہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس سازش کو بے نقاب کریں، اپنی آواز بلند کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس سازش کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے، کیا حماس کا 7 اکتوبر کا حملہ درست تھا؟ تب تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔